بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے، لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خلقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو کبھی تو وہ مکمل یا نارمل ہوتی ہے، کبھی نامکمل یا غیر معمولی یا ناقص ہوتی ہے۔ ناقص کو ہم عام طور پر عیب دار بچہ یا معذور بچہ کہتے ہیں۔ ان بچوں میں ہر قسم کے عیب پائے جاتے ہیں، کسی کے 2 سر، کسی کے 2 دل، کسی کے کڈنی ایک، کسی کا دل باہر، کسی کی 1 ٹانگ یا 4 ٹانگیں یا 4 ہاتھ، ہر طرح کے عیب پائے جاتے ہیں، اور یہ ناقص تخلیق ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے ناقص تخلیق کے نمونے خواجہ سرا اور شاہ دولہ کے چوہے موجود ہیں، جو بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، خواجہ سرا کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان میں خاص اعضاء میں عیب پایا جاتا ہے۔ یہ عیب جانوروں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، یہ عیب پودوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ غیر مسلم کی دیکھا دیکھی مسلمان گھرانوں میں بھی اپنے ان بچوں کو اپنی اولاد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک گناہ سمجھ کر گھر سے زبردستی نکال دیا جاتا ہے، اور یہ عمل غیر انسانی ہی نہیں بلکہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے۔ ہمارا اسلام تو جانوروں کے بچے والدین سے جدا کرنے سے بھی منع کرتا ہے، تو وہ کیسے خواجہ سرا بچوں کو والدین سے الگ کرے گا؟ قرآن ان بچوں کو اولاد کہتا ہے، اور اولاد کا فرض ہے والدین کی اطاعت کرنا اور اللہ کا حکم ماننا۔ پھر جو حقوق ایک نارمل بچے کے ہوتے ہیں، وہی حقوق ان عیب دار بچوں کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان کا حق نارمل بچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خواجہ سرا بھی ان حقوق کے وارث ہیں، اور ان کے فرائض کی انجام دہی بھی کر سکتے ہیں جو ایک نارمل بچہ ادا کرتا ہے۔ یہ بچے نارمل بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بلکہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو جھوٹی حدیث کے بہانے بے حیائی کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ ان کو استعمال کیا جائے۔ خواجہ سرا بچوں کو ذہنی طور پر کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور ان میں حیا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، مرد کے جسم میں ایک پسلی کم ہوتی ہے کیونکہ عورت کا وجود اس پسلی سے بنایا جاتا ہے۔ یہی فرق خواجہ سرا مردوں اور خواجہ سرا عورتوں میں دیکھا جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ بناؤ سنگھار کی طرف
زیادہ توجہ دیتی ہے، جبکہ خواجہ سرا مردوں کی طرح رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ میری خواجہ سرا کے والدین سے گزارش ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھوٹی حدیث کو ہمارے منافق علماء نے پھیلا رکھا ہے، اس کی اصل قرآن میں نہیں ہے، ورنہ ضرور خواجہ سراؤں کا شیطانی عمل کے ذریعے پیدائش پر کوئی نہ کوئی آیت قرآن میں لکھی ہوئی مل جاتی۔ آپ اپنے ان بچوں کو گھر سے نہ نکالیں، قرآن میں واضح لکھا ہے، والدین سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواجہ سرا بچوں کے بارے میں والدین سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اگر آپ سے خواجہ سرا بچوں کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ خواجہ سرا تھے اس لیے نکال دیا؟ تو اللہ فرمائے گا سورہ حج آیت نمبر 5 میں، ناقص انسان کی پیدائش کے بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بچے میں ہی پیدا کرتا ہوں، یہ خود اپنی مرضی سے خواجہ سرا نہیں بنے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ معاشرہ رکھنے نہیں دیتا تھا گھر میں، تو اللہ فرمائے گا میں نے بے شمار عیب دار بچے پیدا کیے، ان کو لینے کے لیے بیکاری آتے تھے، لاکھوں کے سودے ہوتے تھے، تو ان کے والدین اپنے بچے ان کے حوالے کرنے سے انکار کرتے تھے، تب تو معاشرہ چپ رہتا تھا۔ صرف خواجہ سرا بچوں کو گھر رکھنے سے معاشرے والے کو نقصان تھا یا ان کو تکلیف تھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں آپ خود ان بچوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو رکھنا اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے، ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ ان کو اللہ نے عیب دار یا ناقص بنایا ہے تو ہماری ہی اولاد، ان کو گھر سے نکال دینے سے معاملہ ختم تھوڑی ہو جائے گا، بلکہ اور بگڑے گا۔ ظالم اور سرکش اور بے حیا لوگ ان کے ساتھ درندوں والا سلوک کریں گے۔ بعض بچے تو مر جاتے ہیں اور ان کی خبر بھی کسی کو نہیں ہوتی، جنازہ بھی ان کا ہوتا ہے، ایک لفظ بدلنا ہوگا، وہ ہے لڑکا یا لڑکی، عورت یا مرد کی بجائے صرف انسان کہنا پڑے گا اور جنازہ بھی ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ سرا لڑکا یا خواجہ سرا لڑکی کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناقص تخلیق ہوتے ہیں۔ ان خواجہ سرا بچوں کی باتیں سنیں اور ان کے آنسو دیکھیں، ان کی بے بسی دیکھیں، بھوکے ہوتے ہیں، بے آسرا ہوتے ہیں، انتہائی دکھی ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ توجہ کا ہمارے معاشرے میں کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان مظلوموں کو بے گھر کرنے میں معاشرے کے ظالم لوگوں کے ساتھ ساتھ مذہبی علماء بھی شامل ہیں، جو مذہب کو بیچ میں لا کر اور جھوٹی حدیث بنا کر ان کو صرف اپنی جنسی تسکین کے لیے گھر سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا ہے، اور کسی کو بھی ان کے حق میں بات کرنے والے کو بھی گناہ گار قرار دے دیا ہے۔ آخر ایسا کیا جرم کیا ہے ان خواجہ سراؤں نے جس کی ان کو اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ ان خواجہ سرا بچوں کے ساتھ کیا جانے والا ظالمانہ سلوک، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ معاشرہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ ان کا اصل وارث ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ خواجہ سرا اسی کی تخلیق ہے۔ خواجہ سرا اپنی مرضی سے نہیں بنا۔ ہم سب مسلمان صدیوں سے خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم دیکھ رہے ہیں اور چپ ہیں، گویا ہم نے مان لیا کہ خواجہ سرا خود اپنی مرضی سے بنے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں۔ ان کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی نہایت موضوع ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن جھوٹ بولتا ہے، علماء سچے ہیں۔ دوستو، ہم معاشرے کی طرح اپنے ان مظلوم خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور
ان کی مدد نہیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی قدرت یعنی ناقص تخلیق کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، بلکہ اس کو شیطان کی طرف منسوب کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں جو مظلوم طبقہ ہے وہ ہے شاہدولہ کے چوہے۔ یہ بھی ایک جھوٹی کہانی ہے۔ پیر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کرامات پوری دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تھے۔ ان کی باتیں، ان کے معجزات یورپ تک یا عرب سے باہر نہیں نکلتے تھے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے کہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے عرب ہی نہیں، عرب سے باہر بھی جائیں اور اللہ کا پیغام دیں، اور جو معجزہ ظاہر ہوا ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ اسلام لانے میں آسانی ہو۔ دوستو، شاہدولہ کو ولی اللہ ماننے والے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی دعا سے پوری دنیا میں شاہدولہ کے چوہے پیدا ہوتے ہیں، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہر جگہ ان کی کرامت نظر آتی ہے۔ دوستو، ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے جیسے یہ ولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ دوستو، ہم پاکستانی ہو کر اور مسلمان ہو کر شرک کرنے سے ذرا بھی نہیں شرماتے، بلکہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی شاہدولہ کے چوہے پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہدولہ کے چوہے وہ بچے ہیں جو ذہنی اور دماغی طور پر معذور ہیں یا عیب دار ہیں، یا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ناقص تخلیق کہہ سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اس طرح کے کوئی نہ کوئی غیر فطری بچے پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ دماغی کمزوری والے انسان ہی نہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی دولے شاہ کا چوہا ہے؟ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انسان کے بچے کو چوہا کہا جاتا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ ان کو کھانے اور پہننے کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا یا بہت کم دیا جاتا ہے۔ ان کے گلے میں بعض اوقات رسی ڈال کر پہلوان جیسے طاقتور بندے کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ ان ذہنی معذوروں کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا، اور ہم سب پڑھے لکھے لوگ ان مشرکانہ باتوں میں آ کر ان کو بھیک دیتے ہیں۔ ایک لمحہ کو بھی نہیں سوچتے کہ یہ پہلوان بندہ اس بچے کو کھانا دے گا یا نہیں، یہ کیوں اس معذور سے بھیک منگواتا پھرتا ہے، اور ہم سب پاکستانی مل کر ان دو طبقوں خواجہ سرا اور شاہدولہ کے چوہوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ دوستو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کے غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے نہ تو ہمارے علماء سامنے آتے ہیں اور نہ ہی کوئی دانشور جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے اور ہمارے ان معصوم بچوں کو ان درندوں سے نجات دلائے۔ اور ہم مسلمان ہیں لیکن ہم غیر اسلامی کام کرنے میں شاید بہت آگے آ چکے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ بھی ترجمہ کے ساتھ، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار یہی بات دہراتا ہے کہ میں خالق ہوں، جس طرح چاہوں تخلیق کروں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میری ہیں، ان کا وارث اور بادشاہ میں ہوں، اور ان کو میں نے ہی تخلیق کیا ہے۔ دوستو، اللہ کی تخلیق کی بے حرمتی کی ہمارے اسلامی معاشرے میں ان سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک خواجہ سرا اور دوسرا شاہدولہ کے چوہے۔
مسلمانوں اپنے بچوں کی حفاظت کرو، نارمل ہے یا عیبدار، دونوں صورتوں میں اللہ کے رضا پر راضی رہیں۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ اس کی نافرمانی کرنے والے اپنے بچوں کو معاشرے کے درندوں جو علماء کے روپ میں بھی ہیں اور ان شیطانوں سے بھی محفوظ رکھے جو اپنے مفاد اور اپنے ہوس کی خاطر ان معصوم بچوں کو تباہ کرتے ہیں۔ جو طبقہ ان دو قسم کے عیبدار بچوں کو اپنے مفاد کی خاطر تباہ کرتا ہے اور غیر انسانی سلوک کرتا ہے، ان کے خلاف معاشرے کو چاہیے کہ آواز بلند کریں، تحریک چلائیں، جہاد کریں، ورنہ آپ کی خاموشی پر اللہ آپ کو ایسے بچوں کی نعمت سے نواز دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کو ان درندوں کے حوالے کر دیں گے جن کی چیختی چلاتی آواز بابا میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ، بابا مجھے گھر سے نہ نکالو، امی بچا لو مجھے، نہ نکالو، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، اللہ کے واسطے رسول کے واسطے مجھے گھر سے نہ نکالو۔ دوستو، یہ الفاظ ایک خواجہ سرا کی ماں کے منہ سے میں نے سنے جو ایک عورت کو بتا رہی تھی کہ کس طرح اس کے خاوند نے مار پیٹ کر کے اپنے خواجہ سرا بچے کو گھر سے نکال دیا اور وہ التجائیں کرتا رہا، روتا رہا۔ یہ باتیں وہ روتے روتے بتا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اس سے الگ ہو جائے، جیسا بھی عیبدار ہو، بچہ تو پھر ایک ماں کا بچہ ہی ہے۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے کا یہ بہت بڑا غیر انسانی مسئلہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے نہ تو کوئی دانشور آتا ہے، نہ کوئی عالم آتا ہے اور نہ ہی حکومت کا کوئی قانون سامنے آتا ہے۔ اب لے دے کے صرف والدین ہی ہیں جو اپنے بچوں کو اگر چاہیں تو نہ نکالیں، کوئی ان سے بچہ چھین نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ دونوں قسم کے بچے یہ اللہ کی تخلیق ہیں اور یہ انسان ہی کے بچے ہیں اور یہ انسان ہی ہیں، ان کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی ایک نارمل بچے کو ہوتی ہے۔